بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ اس وقت ایک اہم خبر ہے اور اہم ڈیولپمنٹ اور معاملہ مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو سٹیک ہے وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہے، جو کہ افغانستان اور خاص طور پہ اس خطے میں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس خطے میں امریکہ اپنا اثر و رسوخ کیسے برقرار رکھ سکے گا، اپنے مفادات کا کیسے تحفظ کر سکے گا۔ یہ اس لیے میں آپ کو، اپنے ویورز کو بار بار اس بارے میں جو خبریں دے رہا ہوں مسلسل، اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے بھی بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس میں ہلکی سی بھی کوئی تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی، تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی فیصلہ کرنے میں، پالیسی میکنگ میں، ڈیسیشن میکنگ میں، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت، ہماری عسکری قیادت، ہماری سیاسی قیادت، خواہ وہ اپوزیشن میں ہے یا اپوزیشن سے باہر ہے، اس وقت ہمیں اپنے صفوں میں انتہائی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ پالیسی میکنگ، ہم تو صرف اوپینین میکرز ہیں اور ہم صرف رائے سازی میں مدد کر سکتے ہیں اور خبریں بتا سکتے ہیں، لیکن جو پالیسی میکنگ، ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کے پاس ہے۔ تو معاملات ظاہر ہے وہ بھی بخوبی آگاہ ہیں، لیکن افغانستان کی جو سچویشن ہے وہ دن بدن کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان سے بالکل اسی طرح کی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں، اسی طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں پاکستان سے جو 9/11 کے وقت تھے، جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں کیے گئے تھے، جب پرویز مشرف صاحب تھے سب کچھ کرتا دھرتا پاکستان کے، کیونکہ وہ ٹیک اوور کر چکے تھے۔ اس وقت 9/11 کے بعد جب یہ افغانستان کا تنازع کھڑا ہوا تو اس وقت امریکہ نے کہا تھا آپ فیصلہ کریں جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ ہم آپ کو پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے۔ تو اسی طرح کی جو سچویشن ہے، اسی طرح کی آج کل ذرا تھوڑا سا گھما پھرا کے دھمکیاں دی جاتی ہیں، گھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن گفتگو اس طرح کی جا رہی ہے، مطالبات اسی طرح کے کیے جا رہے ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، اب خبر میں آپ کو پہلے تو آپ کو ایک دے دوں خبر، اور تیزی سے بدلے گی سچویشن، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سچویشن ہمارے ہاں تیزی سے بدلے گی، اللہ نہ کرے، لیکن معاملات تیزی سے بگڑ بھی سکتے ہیں اور سنبھل بھی سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ امریکہ نے اور اس کی اتحادی افواج نے افغانستان سے انخلاء کا فیصلہ کیا ہے کہ 1 مئی سے لے کے، یہ جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ 1 مئی سے ہم اپنا انخلاء شروع کریں گے اور لے کے جائیں گے 11 ستمبر تک، اور 11 ستمبر کا انہوں نے سمبولک رکھا تھا کہ 9/11 جب ہوا تھا تو 11 ستمبر اس کے حساب سے انہوں نے کہا کہ جی وہ دن ہوگا جب ہم کہیں گے کہ ہم نے افغانستان میں اپنے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں، گولز اچیو کر لیے ہیں، اور اب افغانستان افغان عوام کے حوالے۔ تو لیکن ایکچول بات یہ نہیں ہے، ایکچول بات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی، نیٹو افواج بھی شامل ہیں، بمشکل وہ جولائی کراس کریں گے، اور ان کا جو ایکچول جو تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہاں پہ جو سمیٹ رہے ہیں سامان، اپنا ساز و سامان، اور جس طریقے سے فوجی اڈے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں، تنصیبات ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں، اس سے جو ان کی ایکچول پلان ہے وہ ہے جی کہ جولائی تک، ہم 31 جولائی تک ہم یہاں سے نکل جائیں، اور یہ سپٹمبر کے بجائے اگست اور سپٹمبر 2 مہینے پہلے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس فیصلے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور
وہاں پہ افغان طالبان کا کنٹرول جو ہے، طالبان کا کنٹرول وہ ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، پیش رفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے غیر اعلانیہ طور پہ پیش قدمی تیزی سے شروع کر دی ہے، اور فوجی تیاریاں بہت زیادہ ان کی ہیں۔ یہ ایک میں رپورٹ سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں کچھ براہ راست انفارمیشنز کی بنیاد پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور کچھ جو ہیں یہ ہمارے ذرائع ابلاغ، عالمی ذرائع ابلاغ، اور پھر سب سے زیادہ اگر آپ نے اس وقت خبریں لینی ہیں افغانستان کے بارے میں تو آپ امریکن ذرائع ابلاغ پہ نظر رکھیں، اور پھر انڈین ذرائع ابلاغ پہ نظر رکھیں۔ اب انڈیا نے بھی واویلا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس وقت امریکہ کی صورتحال افغانستان سے اسی طرح ہی ہے۔ افغانستان سے انخلا جو ہو رہا ہے ان کا، امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کا، نیٹو کا، عالمی فوج کا، عالمی اتحاد کا، وہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے رشیا کا ڈکلائن ہوا تھا، اور رشیا افغانستان سے اپنے ٹینک وینک چھوڑ کے بھی نکل گیا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ذرا سوفسٹیکیٹڈ وے میں جا رہے ہیں، ایک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب وہ معاہدہ جو ہے، امن معاہدہ، اس میں کوئی جنگ بندی اس طرح کی شامل نہیں تھی، اور وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ، لیکن اب وہاں پہ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اسی لیے ایک پاکستان، چین، افغانستان کے وزراء خارجہ ٹرائیکا کا ایک اجلاس بھی ہوا، وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہوئی، اس کا بھی 8 نکاتی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور افغانستان، چائنا اور پاکستان تینوں متفق ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک رپورٹ سن لیں جی۔ رپورٹ ہے جنوبی ایشیا سے متعلق، اور رپورٹ ہے وائس آف امریکہ کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ طالبان نے جو کچھ مذاکرات کے ذریعے حاصل نہیں کر پائے، اب وہ طاقت کے ذریعے حاصل کر لیں گے اور حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے، خفیہ رپورٹ ہے، امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو مین پوائنٹس ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ، اور اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ اسی طرح سے ہے، اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے تمام دنیا کو کہ طالبان کے نعرے اور موسم گرما کی لڑائی کے سیزن کی تیاریوں کی رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ سال 2021 میں اپنا فوجی آپریشن بڑھا رہے ہیں۔ پہلے وہ حملوں کا اعلان کریں، بھلے وہ حملوں کا اعلان کریں یا نہ کریں، یعنی اس رپورٹ کے مطابق کہ جیسے جیسے یہ انخلا ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ برق رفتاری کے ساتھ جو افغان طالبان ہیں وہ اپنی عسکری جو ہیں تیاریوں میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اب وہ اعلان نہیں کریں گے بلکہ پیش قدمی کریں گے۔ اور آگے یہ تو میں آپ کو بتا ہی دوں کہ جب سے یہ پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور خاص طور پہ مئی سے لے کے اب تک، یعنی صرف 1.25 مہینے میں جو افغان طالبان ہیں وہ 5-7 اضلاع پہ ویسے ہی کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ 5-7 اضلاع میں کم از کم وہ اپنا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، وہ علاقے افغان فورسز سے، افغان حکومت سے لے چکے ہیں، اور اب وہاں پہ افغان طالبان کا کنٹرول ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ جی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ثبوت جو ہیں وہ ایسے ہیں، یعنی کہ ثبوت بے شک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ ایک پروپیگنڈا بھی ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ انٹیلیجنس رپورٹ بھی ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹ میں پروپیگنڈا کا ایلیمنٹ بھی ہے، اس انٹیلیجنس رپورٹ میں خوف و ہراس کا ایلیمنٹ بھی ہے، کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں القاعدہ اور طالبان کا آپس میں پھر گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، وہ دونوں متحد ہو چکے ہیں، ان کے درمیان شادیاں وادیاں ہو چکی ہیں، یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اور اگین دوبارہ ان کو کہا ہے کہ یہ آپس میں ایک ہو چکے ہیں، اور یہ قدرتی طور پہ ہیں کیونکہ آپس میں ان کی شادیاں وادیاں ہیں، لہٰذا اب یہ بھی ایلیمنٹ ذہن میں رکھیں۔ القاعدہ کے اراکین کو جی طالبان نے دور دراز کے علاقوں میں بھجوا دیا ہے،
یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، اور ممکنہ طور پر لوگوں کے سامنے آنے اور نشانہ بنائے جانے سے بچایا جا سکے، یعنی کہ ان کے اسٹریٹجک معاملات ہیں، تو یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اس رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ القاعدہ کے 500 کے قریب ممبر ہیں جی، جو مرکزی گروپ اور القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ AQIS سے وابستہ ہیں، اور وہ 15 صوبوں میں رہائش رکھتے ہیں۔ یہ ساری ایک مفصل بتایا گیا کہ کہاں کہاں پہ فٹ پرنٹس پائے جاتے ہیں، اور جیسے ہی امریکی فوج اور غیر ملکی فوج کا انخلاء ہوگا تو یہ جو صوبے جن کی تعداد 15 بتائی گئی ہے، یہ پھر افغان طالبان کے کنٹرول میں ان کا زیادہ ہو جائے گا۔ طالبان نے یہ رپورٹ مسترد کر دی ہے مکمل طور پہ، اور انہوں نے ترجمان ہے ذبیح اللہ، انہوں نے پشتو زبان میں اپنا بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دشمن کی ایجنسیوں کی اطلاعات پر مرتب کی گئی رپورٹس ہیں، جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیس پروسیس کو سبوتاژ کیا جائے، اور سلامتی کونسل کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رپورٹس اور یہ یک طرفہ رپورٹس ہیں اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے ہیں، اور اس سے بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچتی ہے۔ ذبیح اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسلامی امارات کے نمائندے بین الافغان مذاکرات کی میز پر جانے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہیں، تاکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو اور معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد ہو سکے۔ یہ تو ہے صورتحال۔ اب امریکی خارجہ کے ترجمان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمارا حتمی مقصد 4 دہائیوں سے جاری تنازع کا خاتمہ ہے، اور امریکا اور اس کے عہدیدار زلمے خلیل زاد جی وہ بھی مصالحتی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اب جو پیش رفت ہوئی ہے، طالبان کی پیش رفت جو جاری ہے وہ ہے جنوبی حصے میں افغانستان کے۔ طالبان نے سرکاری فورسز کی طرف سے جی مزاحمت کے باوجود ایک اور ضلع پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جس کے بعد طالبان کے کنٹرول میں جانے والے اضلاع کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ یہ چیز ہے بھی۔ اس کے بعد صوبہ زابل ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ یہ مسلسل پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ تو ہے افغانستان میں گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے۔ دوسری جانب جس ریجن کے ممالک ہیں وہ بالکل اس دفعہ تھوڑا سا سمارٹ پلے کر رہے ہیں، پاکستان بھی، چائنا بھی، رشیا بھی۔ اب ایک انڈین جریدے کی رپورٹ ہے جی، انڈین ایکسپریس کی، وہ ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے، اپنی گورنمنٹ کو خبردار کر رہی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد خطے میں امریکہ کی عدم موجودگی کے باعث افغانستان میں جو ان کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہے بھارت کی، وہ ڈوب جائے گی، اور چین افغانستان کو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے کے بعد سی پیک کا حصہ بنا لے گا، اور جس کے بعد اسے بھارت کی سرمایہ کاری کی قطعاً ضرورت نہیں رہے گی۔ اور روس پہلے ہی پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات بحال کر چکا ہے، اور نہ صرف بحال کر چکا ہے بلکہ اس میں کافی بہتری آ چکی ہے، اور بھارت کی امریکہ کی طرف جو جھکاؤ ہے، امریکہ کی طرف بھارت کا، اس کی وجہ سے روس بھی اب بھارت سے ہاتھ اٹھاتا جا رہا ہے، اور اس کے تعلقات بھی سرد مہری کا شکار ہیں۔ اب بھی اگر جو ہے امریکہ کی طرف جھکاؤ برقرار رہتا ہے بھارت کا، تو پھر امریکہ اور مغربی ممالک کے اتحاد کے مقابلے میں جو بننے والا ایشیائی ممالک کا بلاک ہے، اس سے بھارت خطے میں تنہا رہ جائے گا۔ اب یہ جتنی بھی خبریں انڈین ذرائع ابلاغ میں چھپ رہی ہیں، وہاں کے تھنک ٹینکس دے رہے ہیں، وہ بیسیکلی اس لیے دے رہے ہیں کہ بھارت کو بتایا جائے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ بھی ذرا اس طرف آئیں، اسی بلاک کی طرف رہیں۔ اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں تجربے کی بنیاد پہ، جو پچھلے 75 سال کی، اگر آپ 75 ایئرز کی انڈیا کی خارجہ پالیسی دیکھیں، تو انڈینز جو ہیں وہ کبھی بھی کسی گلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے،
اور وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ اس ریجن میں وہ امریکہ صرف امریکہ کے پٹھو بن کے رہیں. اور جو مجھے لگتا ہے اور کچھ اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ جو انہوں نے پاکستان کو بھی جو پیغامات بھجوائے ہیں انڈین اسٹیبلشمنٹ نے جو پیغامات بھجوائے ہیں وہ پیغامات بھی یہی ہیں کہ اس بار ہم براہ راست آپس میں بات چیت کرتے ہیں, امریکہ اور کسی تیسرے کو درمیان میں نہیں لاتے, سپر طاقتوں کے اپنے عالمی طاقتوں کے اپنے کھیل ہیں, اس ریجن سے باہر کے کسی بندے کو ہم آپس میں بیچ میں نہیں لاتے, تو بہتر ہے کہ ہم آپس میں براہ راست بند کمروں میں بیٹھیں, بیک ڈور چینل صرف انڈیا اور پاکستان کے بٹوین ہو تو کسی نتیجے پہ پہنچیں, ہم مستقبل میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. یہ پیغام انڈیا کی طرف سے یہاں تک پہنچا, جس کے بعد پھر جو ملاقاتیں ہوئیں ہمارے DGISI را چیف اور اجیت ڈوول کے درمیان, ان ملاقاتیں اس کے بعد ہوئی تھیں اور اس میں کوئی تیسرا شامل نہیں تھا. اب پاکستان سے امریکہ مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان سے امریکہ مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ ایک تو وہی جو ترکی سے کیا, ہمیں چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں, پاکستان فزیکلی افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اور ہمارے جانے کے بعد کام کرے. وہی مطالبہ جو یمن والا تھا, یمن کے لیے کیا تھا سعودی عرب نے, تو وہی مطالبہ پاکستان سے کیا جا رہا ہے. پاکستان ایسا بالکل نہیں چاہے گا, 100% انکار کہ پاکستان کی فوج کسی دوسرے ملک میں جائے, یہ 100% انکار. اور جب یہ انکار ہوا اس کے بعد اب ترکی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ اور اس طرح کی چیزوں کو وہ لک آفٹر کریں اور سیکورٹی فراہم کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے اور پاکستان کو اپنے کارڈز بڑے سوچ سمجھ کے کھیلنے ہیں اور اب تک سوچ سمجھ کر کھیل رہا ہے. اس پریشر سے اور اس سنڈی سے ہمیں کیسے بچنا ہے, یہ ہماری قیادت کا امتحان ہے. تو یہ چیزیں کو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, لیکن کچھ اور بھی تھے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ امریکہ کو اب یہاں پہ کچھ وہ کہتے ہیں جی اگر ٹیڑھی انگلی سے سیدھی انگلی سے کھیر نہیں نکلتی تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالی جائے, تو وہ اس طرح کے کام بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے ہر طرح کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور کیا کہنا چاہیے چھڑی بھی بچ جائے. تو یہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.